اہل سنت کو بدنام کرنے پہ یہ رافضی خارجی سارے لگے ہوئے ہیں. تو لہٰذا کچھ خدا کا خوف کرو یار. اہل سنت و جماعت جو عقیدہ ہے ناجیہ عقیدہ، اس کو سلامت رکھو اور ان کے قواعد و ضوابط پر غور کرو کہ ہم اہل سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا اہل سنت کے سے ہٹ کر گزار رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میری نظروں سے ایک ویڈیو گزری جس پہ ایک نعت خواہ نعت پڑھ رہا ہے، اور نعت پڑھتے پڑھتے وہ دف کے ساتھ پڑھ رہا تھا اور گانے کی طرز پر پڑھ رہا تھا، تو جس پر مفتی عارف ستار قادری صاحب نے اس کی اچھی شطرول کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں ایسی شطرولیں ہونی بھی چاہیے. اور ایسے لوگ جب سٹیجوں پہ آتے ہیں ان کی ایک تو آکڑ نہیں جاتی، اور دوسرا جو کام یہ کرتے ہیں اپنی منمانیاں کرتے ہیں. مفتی صاحب نے اب یہ نعت خواہ نے جب دف کے ساتھ وہ چلا رہا تھا، آپ کو ویڈیو بھی آپ نے دیکھ لی ہوگی اور ویڈیو دوبارہ پھر میں آپ کو دکھا دوں گا. تو یہ نعت پڑھتے پڑھتے جب مفتی صاحب نے شطرول کی تو پھر یہ کہنے لگا کہ داتا صاحب نے کشف المحجوب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ حوالہ داتا صاحب پر بھی الزام لگا رہا تھا. اور یہ الزام جتنے بھی ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ یا ویسے لوگ آتے ہیں ویسے حوالہ دے دیتے ہیں. تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن و سنت سے حوالے دیے جاتے ہیں. کسی بزرگ کی کتاب سے حوالہ صرف اور صرف اپنوں کو دیا جاتا ہے، نہ کہ سوشل میڈیا پہ آ کے لوگوں کو بتایا جائے کہ بھئی یہ کشف المحجوب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لکھا ہی نہیں ہوا، یہ لکھا ہی نہیں ہوا. تو ایسے الزام داتا صاحب پہ لگانا جو آپ نے فرمایا ہی نہیں ہے، یہ بھی تو ایک بہت بڑا گناہ ہے. کسی پر الزام نہیں لگا سکتے، تو یہ کوڑے بھی لگنے چاہیے اس بندے کو. تو پہلی بات یہ ہے کہ ایسے نعت خوانوں کو بلانا ہی نہیں چاہیے جو گانے کی طرز پر نعتیں پڑھتے ہوں، یا ان کا یہی کام ہو